بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین اور ناظرین، اسلام میں شہادتین کے بعد نماز کی جو قدر و منزلت ہے اور نماز کی جو شان ہے وہ ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو، یا دین اسلام نے، ہمارے دین نے نماز کو کتنی اہمیت اور کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو ایک انسان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ شہادتین، جو دو شہادتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کا مکمل طور پہ اقرار کرے اور ان کے معانی کو جانے، اور ان شہادتین کی جو ختم کر دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچے، انہیں سیکھے تاکہ ان سے بچ سکے۔ تو یہ تو توحید کا موضوع ہے، مگر ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی دین اسلام نے نماز کی کیا اہمیت رکھی ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، معروف اور مشہور حدیث جس میں اسلام کے ارکان کا ذکر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کا دوسرا رکن بتایا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ دوسرا رکن شہادتین اور توحید کے بعد بتایا ہی نماز ہے کہ نماز قائم کرنا، واقام الصلاۃ۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، جس طرح ایک خیمے کے 5 رکن ہوتے ہیں، تو ایک رکن لگانے کے بعد اس کا دوسرے رکن کی کیا اہمیت ہے، عزیز دوستو ساتھیو، یہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے جو اہم چیز ہے وہ اسلام ہے، جس کا عمود اور جس کا پلر اور رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، کسی بھی بلڈنگ کا پلر گرنے سے وہ بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی بھی خیمے کا ایک رکن گرنے سے خیمہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جو رکن ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اسلام نہیں رہتا۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، کیونکہ ہمارے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی ہے۔ نہیں میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جو نماز قائم کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہی مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔
اسی طرح انسان کی عادات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، کہ انسان کی عادت اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. اگر اسے اذا مسه الشر جزوعا، اگر اسے کوئی شر یا برائی یا برا اس تک آ پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی خیر آ پہنچے تو وہ خیر لوگوں سے منع کر دیتا ہے، مگر وہ جو نمازی ہیں. مطلب یہ کہ نمازی لوگ ایسا نہیں کریں گے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور مرتے دم تک اس کی حفاظت کریں گے. اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، جب اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے بارے میں بیان کیا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ویقیمون الصلاة. اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازیوں کو اور نماز پڑھنے والوں کی تعریف بیان کی ہے. ان میں سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رب اس سے راضی تھے. اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز کی اہمیت اور نماز کی جو قدر و منزلت ہے اسلام میں، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اس شریعت میں لاگو کیے، اس شریعت میں اتارے، وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے گئے. مگر نماز ایک ایسا حکم تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے، اور اس کے بعد اس سے بھی اوپر گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی. دیکھا نہیں، صرف ملاقات کی، اور جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر باتیں بھی کی اپنے رب سے. تو جب اس ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین پہ آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا راستے میں چھٹے آسمان پہ کہ اپنے رب سے کیا لے کے آئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 صلاۃ، 50 نمازیں لے کے آیا ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فإن أمتك لا تطيق، واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ کیونکہ تمہاری امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو پہلے چیک کر چکے تھے، ان کا تجربہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہن خمسن وہن خمسون، پڑھنے میں 5 ہیں مگر اجر و ثواب میں 50 ہیں. ما یبدل القول لدی، اب اس کے بعد میرے پاس تبدیلی نہیں ہوگی. تو عزیز دوستو ساتھیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے جو باقی تمام احکام سے مختلف ہے دین کے. نماز کا جو حکم، جو نماز کی فرضیت ہے، نماز جو فرض ہوئی ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر فرض ہوئی ہے.
اس لیے نماز مومن کی معراج ہے، جو معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔ نماز میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ملاقات کرتا ہے اور ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنے رب سے ملاقات کی تھی، اپنے رب سے باتیں کی تھی۔ تو نماز بھی ایک مومن کے لیے ایسے ہی ہے، اتنی قدر و منزلت ہے اس نماز کی۔ باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ زمین پہ فرض ہوئے ہیں، صرف نماز ایک ایسا رکن ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں پہ سے بھی اوپر اپنے عرش پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس امت پہ فرض کی ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، اس نماز کی قدر و منزلت اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باقی جو اسلام کے جو ارکان ہیں، جیسے حج ہے، حج کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ روزے دیکھ لیجئے، پورے سال میں ایک مہینے فرض ہیں۔ زکوٰۃ دیکھ لیجئے، پورے سال میں ایک بار فرض ہے۔ مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ دن اور رات میں 5 بار فرض ہے، فرض۔ اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اسے روزہ رکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کی زکوٰۃ بھی کسی کام کی نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا حج اور عمرہ کیسے قبول ہوگا جب تک نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری الفاظ تھے، جو وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کر کے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے الفاظ آتے ہیں، جن میں سے ایک الفاظ یہ بھی ہے الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ آخری وصیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی بڑا شخص موت کے وقت آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی بڑا آدمی موت کے وقت کوئی آپ کو وصیت کر دے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی، جبکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اس امت کے لیے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خاص خیال رکھنا۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں، نماز کی اہمیت کا اندازہ، کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں، جب تک انسان کے پاس اس کی عقل ہے اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنی طاقت بھی نہیں ہے مگر عقل ہے، دماغ ہے، ابھی اتنا انسان بیمار ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل سکے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہ سکے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز و ساتھیو، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو امن کی صورت میں کس طرح معاف ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ جب جنگ کی حالت ہو تو کس طرح نماز پڑھی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا قرآن پاک میں، سورۃ نساء کی 102 نمبر آیت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے مختلف طریقے بتا دیے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے، کس طرح مسلم لشکر کے 2 گروہ کرنے ہیں، جو ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور دوسرا گروہ نماز پڑھے گا، یہ بھی بتا دیا ہے۔ جب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو پھر امن کی حالت میں کس طرح نماز معاف ہو سکتی ہے؟
عزیز دوستوں اور ساتھیو، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، جن کے بچے ہیں انہیں یہ حکم دیا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور اگر 10 سال کے ہونے پہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں آپ مار کے سزا بھی دے سکتے ہیں. نماز نہ پڑھنے پہ 10 سال سے انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں. اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ایک مسلمان سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ یا اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز کا حساب صحیح ہو گیا تو باقی جو اعمال ہیں ان کا حساب بھی صحیح ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز کا حساب گڑبڑ ہو گیا، نماز کے حساب میں ہی گڑبڑ کر دی، تو پھر باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، ان کا حساب بھی ایسے سمجھ لو کہ غلط ہی ہوگا. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز مومن کے لیے نور ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہے. قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہے. من حافظ علیہا کان لہ برہانا ونجاتا یوم القیامہ. قیامت کے دن نماز ایک مسلمان کے لیے دلیل ہوگی جنت میں جانے کے لیے. اور فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو اس کی حفاظت نہ کرے، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو نماز کی حفاظت نہ کرے تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، کوئی روشنی ہوگی چلنے کے لیے، نہ کوئی برہان ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی میدان قیامت میں چلنے کے لیے. وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات ہوگی، بلکہ وہ کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وَكَانَ مَعَ أُبَيِّ بن خلف وقارون وحامان. بڑے بڑے کفر کے سرداروں کے نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس درس میں جو نماز کی قدر و منزلت بیان ہوئی ہے، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ نماز کی قدر و منزلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا ایسا نمازی بنائے، وہ نماز جو ہمیں برائی کے کاموں سے روکے اور اچھائی کی طرف ہمیں لے جائے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.